بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ دولت سب کچھ ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس غرور کے ساتھ گزارا کہ میں دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہوں۔ میرا شوہر ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ دولت کے انبار میرے قدموں میں بچھے رہتے تھے۔ میرا گھر ایک محل سے کم نہ تھا۔ اونچی دیواریں، قیمتی کانوس، بڑے بڑے صوفے، قالین، ہر چیز میں شان جھلکتی تھی۔ میرے پاس سونے چاندی کے زیورات اتنے تھے کہ میں ہر دن نیا زیور پہن سکتی تھی۔ جہاں جاتی لوگ مجھے رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے۔ میرے حسن کے قصے زبان زد عام تھے۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ دنیا میں کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ غرور میرے لہجے سے، میرے رویے سے، میری باتوں سے جھلکتا تھا۔ میں نوکروں کو انسان نہیں سمجھتی تھی۔ اگر کوئی غریب میری دہلیز پر آ جاتا تو میں اسے حقارت سے دیکھتی۔ بھلا ان لوگوں کی کیا حیثیت تھی جو 2 وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہوں۔ میں یہ مانتی تھی کہ قسمت میرے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ایک دن کی بات ہے، دوپہر کا وقت تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میں اپنے محل کے صحن میں بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں قیمتی کپ کا کافی کا مگ تھا۔ سامنے نوکرانی میرے پاؤں دبا رہی تھی۔ اچانک باہر سے آواز آئی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو بی بی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ یہ آواز روز آتی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں اس دن میں نے باہر جھانکنے کا سوچا۔ دروازے پر ایک لمبا سا نوجوان فقیر کھڑا تھا، چہرہ دھوپ سے جلا ہوا، داڑھی بڑھی ہوئی، کپڑے میلے کچیلے اور ہاتھ میں ایک پرانا سا کشکول۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ میں نے اس کو غرور سے دیکھا اور ہنسی روک نہ سکی۔ کتنا بدصورت لگ رہا ہے اور اوپر سے بھیک مانگ رہا ہے۔ میں نے نوکرانی کو کہا، جاؤ اسے کہہ دو یہاں سے چلا جائے، میں کچھ نہیں دوں گی۔ نوکرانی نے باہر جا کر کہا، بی بی کچھ نہیں دینا چاہتی، آگے بڑھ جاؤ۔ مگر وہ فقیر بولا، بی بی سے کہہ دو اللہ کے واسطے 2 لقمے دے دو، صبح سے بھوکا ہوں۔ یہ سن کر میرا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ میں خود دروازے تک گئی اور چیخی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنے جوان ہو کر بھیک مانگ رہے ہو، جا کے کام کرو۔ وہ فقیر آہستہ سے بولا، بی بی قسمت ساتھ نہیں دے رہی۔ میں نے طنز سے کہا، قسمت یا تمہاری کاہلی، جاؤ یہاں سے ورنہ میں نوکروں کو بلاؤں گی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے لگا جیسے اس کی آنکھوں میں آگ ہو، مگر ساتھ ہی عجب سکون بھی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، بی بی غرور مت کرو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر میں مزید بھڑک گئی۔ میں نے پاس رکھا ایک چھوٹا پتھر اٹھا کر اس پر پھینکا اور کہا، چلو نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ فقیر خاموشی سے پلٹ گیا اور میں اندر آ گئی، مگر اس کے بعد عجیب سی بے چینی دل میں گھر کر گئی۔ کیوں؟ میں نہیں جانتی تھی۔ رات کو جب کمرے میں لیٹی تو بار بار وہ جملہ ذہن میں گونجتا، بی بی غرور مت کرو۔ میں نے سر جھٹکا اور نیند کی گولی لے کر سو گئی۔ زندگی اپنی رفتار سے چلتی رہی، لیکن کون جانتا تھا کہ تقدیر مجھے کہاں لے جانے والی ہے۔ کچھ دن بعد میرا شوہر بزنس کے لیے دوسرے شہر گیا۔ شام کا وقت تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی شیشہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک باہر شور مچ گیا، ڈاکو ڈاکو۔ میری روح کانپ گئی۔ دروازہ توڑ کر 3 نقاب پوش اندر گھس گئے۔ ایک نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا، چپ رہو ورنہ جان سے مار دیں گے۔ انہوں نے میرے سارے زیورات نوچ لیے، الماریوں کو خالی کر دیا، نقدی اٹھا لی۔ جاتے جاتے ایک نے طنز سے کہا، اب تیرا غرور کہاں گیا؟ میں زمین پر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رات بھر روتی رہی۔ صبح ہوئی تو حویلی میں ویرانی تھی، خزانے خالی، نوکر بھاگ گئے، میں اکیلی رہ گئی۔ شوہر کو فون کیا مگر نمبر بند تھا۔ کئی دن گزر گئے، نہ شوہر کا پتہ نہ پیسوں کا۔ مکان بیچنا پڑا، زیورات ختم ہو گئے۔ میں ایک چھوٹے سے مکان میں آ گئی۔ اب میں وہ عورت نہیں تھی جو کبھی غرور سے آسمان کو چھوتی تھی۔ میرے کپڑے پرانے ہو گئے، چہرے کی رونق ماند پڑ گئی۔ رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا، دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، کبھی کبھی بھوک سے نٹھال ہو جاتی۔ ایک دن میں روٹی لینے نکلی، راستے میں ایک آدمی نظر آیا، صاف ستھرا لباس، چہرے پر وقار، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ میں نے غور سے دیکھا،
اور دم بخود رہ گئی۔ یہ وہی فقیر تھا جسے میں نے پتھر مارا تھا۔ میں ہکلاتے ہوئے بولی، تم؟ وہ مسکرایا، ہاں بی بی، میں ہی ہوں۔ اللہ نے میرا حال بدل دیا۔ ایک نیک شخص نے میرا ہاتھ پکڑا، کام دیا، میں نے محنت کی اور آج میں عزت سے جی رہا ہوں۔ میں کیچڑ میں گر گئی، جیسے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے معاف کر دو۔ وہ بولا، اللہ سب معاف کرنے والا ہے بی بی، بس غرور مت کرنا، کیونکہ غرور ہمیشہ انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی اور وہ آگے بڑھ گیا۔ اس دن میں نے سجدے میں گر کر اللہ سے کہا، یا رب، مجھے معاف کر دے، میں نے غرور کیا، تکبر کیا، تیری نعمتوں کی ناقدری کی۔ یا اللہ، مجھے ہدایت دے۔